تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر آج تمہارا دل مر چکا ہو تو کیا تمہیں اس کا احساس ہوگا؟ کیا ہوگا اگر تم نماز پڑھتے ہو لیکن تمہارا دل اللہ سے کٹا ہوا ہو؟ کیا ہوگا اگر تم ہنستے ہو لیکن اندر سے خالی ہو؟ سب سے خطرناک حالت یہی ہے۔ انسان زندہ ہوتا ہے لیکن اس کا دل مر چکا ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تم سوچتے ہو میں ٹھیک ہوں، میں عبادت کر لیتا ہوں، میں برا انسان نہیں ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے تم نے دل کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھا۔ دل صرف جسم کا حصہ نہیں ہے، دل تمہاری پوری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر دل زندہ ہے تو تم اللہ کے قریب ہو، اگر دل مردہ ہے تو تم سب کچھ کر کے بھی اندر سے خالی ہو۔ اور سب سے خطرناک بات، دل ایک دن میں نہیں مرتا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔ یہ سب ایک دم نہیں ہوتا، یہ ایک خاموش عمل ہے۔ پہلے ایک گناہ، پھر دوسرا، پھر دل کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ پہلے تمہیں شرم آتی ہے، پھر تم عادی ہو جاتے ہو۔ پہلے تم قرآن سن کر روتے ہو، پھر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دل مرنا شروع ہوتا ہے، اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ دل کیا ہے؟ یہ صرف خون پمپ کرنے والا عضو نہیں، یہ تمہاری روح کا مرکز ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایمان ہوتا ہے، جہاں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جہاں سکون ملتا ہے۔ لیکن ہر گناہ دل پر ایک سیاہ نشان چھوڑتا ہے۔ پہلا گناہ ایک نشان، دوسرا گناہ ایک اور نشان، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے تم گناہ کرتے ہو اور تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ اگر تم اپنے اندر دیکھو تو تمہیں کچھ نشانیاں نظر آئیں گی۔ نماز بوجھ لگتی ہے، دل نہیں لگتا۔ گناہ نارمل لگتے ہیں، دین کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ دنیا اہم لگتی ہے، آخرت بھول جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا دل دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، لیکن اس کے لیے تمہیں بدلنا ہوگا۔ سب سے پہلے سچی توبہ، صرف زبان سے نہیں، دل سے۔ پھر قرآن کے ساتھ تعلق، روز تھوڑا ہی صحیح لیکن سمجھ کر۔ پھر گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش، یہ مشکل ہوگا، لیکن ہر چھوڑا ہوا گناہ دل کو زندہ کرتا ہے۔